پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کانپے ٹانگنا ٹانگیں کانپنے سے ایک درجہ اوپر ہے۔ عوامی مارچ شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں تو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں۔ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو کانپے ٹانگنا شروع ہو گئیں۔ جینیس کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اب گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے آج رات 8 بجے پروگرام کیپٹل ٹاک میں صرف جیو نیوز پر۔ ٹانگیں نہیں کانپیں بلکہ کانپیں ٹانگ گئی۔ یہ تو پی ٹی آئی کا جو جماعت ہے وہ ویڈیوز کو مینیپولیٹ کرنا اور پروپیگنڈا کرنا کے ماہر ہے، اور جہاں تک یہ فریز ہے یہ بھی مینیپولیٹڈ ہی ویڈیو ہے، مگر جو بھی ہے جیسے بھی ہے میں اب اس لفظ کو اون کرتا ہوں اور عوام کو سمجھانا چاہوں گا کہ ٹانگیں کانپنے میں اور کانپے ٹانگنے میں فرق کیا ہے۔ ہاں، ٹانگیں جو کانپتے ہیں نا وہ وزیر اعظم صاحب کے ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئے تھے ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے، اور جیسے ہمارا مارچ نکلا جب اس نے پیٹرول کی قیمتیں میں کمی کی، بجلی کی قیمتیں میں کمی کی، تو وہ صرف ٹانگیں کانپنے تک کی خوف تھا۔ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو پھر وہ کانپے ٹانگنے والا سین شروع ہو گیا، اور آپ نے پھر دیکھا کہ دیر میں جو جلسہ ہوا، جو ویسٹ بہاری میں جلسہ ہوا، جگہ جگہ اب وہ گالی دینے پہ مجھ تک آ گیا ہے۔ وہ اب ایک سٹیج سے زیادہ ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، پھر اس کے بعد جو پاگل کن کے نزدیک آپ آتے ہو تو وہاں ٹانگیں کانپتے نہیں، وہاں آپ کانپے ٹانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کانپے ان کی ٹانگ رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے عوام کو غربت سے نجات دے، وہ اپنے عوام کو مہنگائی سے نجات دے، وہ اپنے نوجوانوں کو بے روزگاری سے نجات دے۔ پچھلے 4 سالوں میں جو حکومت کی کارکردگی ہے، بجائے اس پہ شرمندہ ہونے کے، عمران نیازی صاحب ایسے للکارے لگا رہے ہیں کہ جیسے پچھلے 4 سالوں سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پاکستان میں۔ اللہ کے بندے، پچھلے 4 سالوں سے آپ وزیر اعظم تھے، آپ کی حکومت مرکز میں بھی تھی اور 3 صوبوں میں بھی تھی۔ جتنا مضبوط اقتدار آپ کے پاس تھا شاید تاریخ میں کسی کے پاس اتنا مضبوط اقتدار نہیں رہا، لیکن پاکستان کا آپ نے معیشت کا، خارجہ پالیسی کا، ہر شعبے کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آج عوام بدترین مہنگائی بھگت رہی ہے، اور آپ ہر چیز کا جواب کہ جی ان کی کرپشن، وہ چور، وہ ڈاکو۔ 4 سال ہو گئے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ ایک سرکاری پروجیکٹ کے اندر کرپشن کا ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ 2 سال پہلے آپ کے نمبر 1 وزیر نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے میں سی پیک منصوبے میں نے 70 ارب روپے کا کمیشن لیا ہے۔ میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ اس کی انکوائری کہاں گئی، اس کا ثبوت کہاں گیا، اس کا مقدمہ کہاں گیا۔ آپ نے سی پیک کو بھی برباد کیا، چین کو بھی شرمندہ کیا، اور اپوزیشن پر بھی بہتان اور کردار کشی کی۔ آج آپ کی اسی جھوٹ کی سزا آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ جو آپ کے بہکاوے میں آئے، جن کو آپ نے دھوکے سے اچھی بڑی سنہرے خواب دکھا کے، چکنی چپٹی باتیں کر کے، نیا پاکستان کا خواب بیچ کر جن لوگوں کو اپنے دھوکے میں پھنسایا تھا، آپ کی 4 سال کی کارکردگی، نالائکی، نااہلی دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اور پچھلے چند دنوں میں مجھے کئی پی ٹی آئی کے حمایتیوں نے جو کھلے دل اور دماغ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کی میلسی، کراچی اور اسلام آباد اور دیگر جلسوں میں تقاریر سن کے کہا کہ ہم آنکھیں اٹھا کے دفاع نہیں کر سکتے،
हमें नहीं मालूम था कि ये शख्स इतना जाहिल है, कि ये शख्स इतना अनापरस्त है और ये शख्स इतना तहजीब से और अखलाक से आरी है। आज सारे लोग जो पीटीआई को वोट देने की गलती में शुमार हुए, उनकी आंखें खुल गई हैं और वो आपके फरेब से निकल चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बाज़ मीडिया इदारों पर हुकूमती पाबंदियों की मजम्मत की है। PABA का कहना है कि बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहार बंद किए जा रहे हैं। पैमरा की जानिब से कई TV चैनल्स को शो कॉज जारी किए जा रहे हैं। GAR वाजिबात के बहाने चैनल्स पर अरबों रुपए के गैर कानूनी दावे थोपे जा रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों के बाज़ TV चैनल्स पर आने पर पाबंदी लगाई जा रही है और पाबंदी के तमाम इक़दामात का मकसद इदारती मवाद और आज़ादी इजहार कंट्रोल करना है। पाबंदियों से शहरियों को जानने के हक से महरूम किया जा रहा है, जो आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। PBA आज़ादी इजहार के खिलाफ इक़दामात पर जिद्दोजहद का अज़्म करती है।